ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ کیونکہ میں نے جمعہ میں وعدہ کیا تھا مسلسل عید کے بعد سے ہر جمعہ اس مسجد میں حج کے تعلق سے میرا عنوان چلتا رہا، اور آج بھی میں نے جس جگہ پہ حج کے تعلق سے عنوان کو مکمل کیا تھا اور وعدہ کیا تھا جمعہ میں کہ انشاءاللہ رات میں اسی کے آگے میری گفتگو کا آغاز ہوگا، اور میں نے جہاں پہ چھوڑا تھا اکثر لوگ جمعہ میں یہاں آئے تھے، موجود ہیں، انہیں پتہ ہے کہ میں نے اس جملے پہ چھوڑا تھا کہ جتنے لوگ کعبے کا حج کرنے کے لیے گئے، کعبے کا طواف کیا، کل قیامت کے دن کعبہ مصطفیٰ کے روضے کا طواف کرے گا، اور مصطفیٰ کے روضے کا طواف کر کے کعبہ بارگاہ مصطفیٰ میں اپنے طواف کرنے والے حاجیوں کی سفارش کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اس شعر پہ میں نے اختتام کیا تھا کہ حاجیوں آؤ آؤ، حاجیوں آؤ آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبے کا کعبہ دیکھو، یعنی مصطفیٰ کا روضہ کعبے کا کعبہ ہے، یعنی خانہ کعبہ کا طواف دنیا کے مسلمان کر رہے ہیں، کل وہ خدا کا مقدس گھر میرے نبی کے روضے کا طواف کرے گا اور سفارش کرے گا کہ یا رسول اللہ فلاں دن فلاں نے میرا طواف کیا ہے، میں اس کی سفارش کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے میں نے آج یہ آیت کو اپنا عنوان بنایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اللہ کہہ رہا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے، میرا پروردگار کہہ رہا ہے اس آیت میں ایمان والے کو، مومنوں کو، اہل بیت سے محبت رکھنے والوں کو۔ اور ابھی آپ ایک شعر سنے تھے جناب دوش محمد صاحب سے کہ میرے وارث کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، تو سرکار عالم پناہ 26ویں پشت میں ہے مصطفیٰ کے، کہہ دیجئے سبحان اللہ، 26ویں پشت میں ہے امام حسین کے، 26ویں پشت میں آئے ہیں آقا امام حسین کے، اور امام حسن و حسین وہ ہیں جو سر سے لے کر ناف تک اور ایک بھائی ناف سے لے کر ناخن تک ہم شبیہ مصطفیٰ ہیں، ہم شکل مصطفیٰ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ کہ ہم شبیہ یہ دونوں بھائی ہیں، امام حسن اور امام حسین۔ لیکن آپ غور کریں، ایک اور ذات ہے جسے ہم بڑی محبت کے ساتھ کہتے ہیں، حضرت امام علی اکبر علیہ السلام، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور انہیں کہا جاتا ہے ہم شکل پیغمبر، سراپا، سر سے لے کر ناخن تک ہم شکل مصطفیٰ، ہم شکل پیغمبر
پہلے گورکھپور کی سرزمین پر انگریز افسر نے 27 دسمبر کو جو خواب دیکھا تھا، جو خواب انہوں نے دیکھا تھا کہ ہم شبیہ مسیح عیسیٰ روح اللہ کا ہم سبھی خواب میں آیا ہے، اور انہوں نے اپنے چادر کا ایک ٹکڑا مجھے عطا کیا ہے۔ حیات وارث کو اٹھائیں، آپ حیات وارث کو اٹھائیں۔ اور جب سرکار عالم پناہ دربھنگا کی سرزمین سے گورکھپور تشریف لے گئے اور گورکھپور اسٹیشن پہ جب عالم پناہ اترے تو اس افسر نے جب رخ کو دیکھا، چہرے کو دیکھا، جمال وارث کو دیکھا، رخ وارث کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد مطمئن ہو گیا کہ میں نے جو خواب دیکھا تھا صورت یہی تھی، شکل یہی تھی، روپ یہی تھا، چہرہ یہی تھا، لباس یہی تھا، صورت یہی تھی، زلف یہی تھا، زلف یہی تھا۔ اور وہ انگریز افسر شام 4 بجے سرکار عالم پناہ گورکھپور کی سرزمین پر جب قیام کیے تو ملنے گیا، بار بار سرکار کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، روپ کو دیکھ رہا ہے، کبھی لباس کو دیکھ رہا ہے، کبھی زلف کو دیکھ رہا ہے، کبھی صورت کو دیکھ رہا ہے۔ میاں آج آپ کہہ رہے ہو دوش محمد صاحب کے وارث جیسا کوئی نہیں، اس انگریز افسر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ صورت جیسا کوئی نہیں، یہ صورت جیسا کوئی نہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں مصطفیٰ کی نسل میں، مصطفیٰ کی اولادوں میں 26ویں پشت میں آنے والے وارث پاک کی صورت تو صورت بولو، وہاں کے پاس سے لے کر قیامت تک جو بھی مصطفیٰ کا لال آئے گا وہ بے مثال آئے گا، اس کے جیسا کوئی ہوگا ہی نہیں، کیونکہ آپ میں ہم میں سب میں جو حسن ہے وہ حسن مصطفیٰ کے حسن کا صدقہ ہے۔ ہم صدقے والے ہیں، وہ نسل والے ہیں، ہم صدقے والے ہیں، وہ اصل والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب دیکھا صورت اس افسر نے تو کتابوں کو جب پڑھا جاتا ہے، جب وہ تاریخ کو میں نے کل مطالعہ کیا تھا اور جب پڑھا تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس افسر نے بار بار دیکھا، بار بار دیکھا، بار بار دیکھا، ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک دیکھا، لباس کو دیکھا، رنگ کو دیکھا، صورت کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا حضور ایک سوال، کہا بولو، کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا جو نام سن رہے ہو وہی نام ہے۔ کہا نہیں، پہلے والا نام بتائیے۔ کہہ دو مچل گیا۔ کہا پہلے والا نام بتائیے۔ کہا پہلے والا کوئی نام نہیں ہے، یہی نام ہے۔ کہا نہیں، آپ تو سچے عیسیٰ مسیح ہو، سچے آپ عیسیٰ مسیح ہو۔ آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ نے وعدہ نہیں نبھایا، آپ نے اپنی چادر کا دامن دیا، پکڑایا، ٹکڑا دیا، عطا کیا، اور آپ نے اب تک وہ وعدہ نبھایا نہیں۔ کہے جا رہا ہے، مجلسیں سن رہی ہے، سامعین سن رہے، سرکار عالم پناہ سن رہے، سرکار کے خطاؤں نے عرض کیا حضور یہ کیا کہہ رہا ہے اور حقیقت کیا ہے؟ کہا میں نے خواب دیکھا تھا 27 تاریخ کو، یہی روپ، یہی شکل، یہی صورت، یہی لباس، یہی زلف، یہی رنگ کہ آپ سینے سے لگائے ہو، ٹکڑا عطا کیے ہو۔ اللہ
سرکار عالم پناہ کی بارگاہ میں وہ نے جو سب کہتا ہے اگر نہیں میرا وعدہ آپ نے پورا کیا تو میں جان دے دوں گا، میں جان دے دوں گا۔ تاریخ بتاتی ہے اتنا بڑا افسر انگریز سرکار نے اس کے دل کو توڑا نہیں، بلکہ سرکار نے اپنا احرام اپنا تہبند کھولا اور اس افسر کو عطا کر دیا، کہا باندھو، باندھ لیا۔ اور پھر آپ نے یہی کہا سنو اب تمہارے جو حصے کا ہے وہ مل جائے گا، لیکن تمہیں میں جگہ عطا کر رہا ہوں۔ بابا سماعت کریں، احرام پوش فقراء کرام کی توجہ، کہا میں تمہیں جگہ دے رہا ہوں، تمہیں جو کچھ ملنا رہے گا تیرے حصے میں، لیکن تو نیپال کی سرزمین پہ چلا جا اور وہاں کے کسی پہاڑ کی چوٹیوں کو اختیار کر لے، کسی پہاڑی پہ چلا جا، تیرے حصے کا وہی مل جائے گا۔ اور ساری زندگی وہ گردیدہ ہو گیا۔ اور پھر آپ نے کہا سن، یہ تہبند یہ لباس عطا کیا ہوگا، کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا، کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا، کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا، یہ لباس دیا ہوں حصے کا ملے گا۔ لیکن سنو میرے بھائی، ایسے نہیں کہا اور صرف کہا سنا محبت۔ جب بھی سرکار عالم پناہ نے کچھ کسی کو عطا کیا ہے تو محبت کی شرط رکھ دیا ہے، کہہ دیجیے سبحان اللہ، محبت کی شرط رکھا ہے۔ اے وارسی دیوانوں، اے عالم پناہ کے عاشقوں، بابا سندل شاہ کے غلاموں، جمال شاہ وارسی علیہ رحمت و رضوان سے محبت رکھنے والوں، جتنی تاکید سلسلہ وارثیہ میں محبت پر کی گئی ہے، محبت پر جتنی تاکیدیں کی گئی ہے، کسی بھی سلسلے کے شجرے کو اٹھا لو، اتنی تاکیدیں کسی اور سلسلے میں نہیں ملے گی۔ کیوں محبت پر تاکید؟ محبت کرو، محبت کرو، محبت کرو۔ پھر آپ نے دوسرا فرمان جاری کیا، ایک صورت پکڑ لو، ایک صورت اختیار کر لو، اسی میں سب کچھ مل جائے گا۔ یعنی ایک صورت کو پکڑا، اسی صورت میں علی مل گئے، اسی صورت میں حسن و حسین مل گئے، اسی صورت میں پنجتن مل گئے، اہل بیت مل گئے، یہاں تک کہ خدا مل گیا۔ ایک صورت پکڑ لو، سب کچھ مل جائے گا۔ کیوں کہا گیا؟ کہا گیا سنو، اگر محبت ہوتی ہے تو ہر جگہ یار کا جلوہ نظر آتا ہے، جب محبت ہوتی ہے تو ہر شے میں یار کا جمال نظر آتا ہے، اور اگر محبت نہیں ہوتی ہے تو پھر اسے کچھ بھی دیدار نصیب نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب محبت پر اتنی تاکید تو پھر محبت ہے کہاں؟ محبت کہتے کس کو ہے؟ محبت کس شے کا نام ہے؟ محبت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ نے ہاتھ دو دیا، پیر دو دیا، کان دو دیے، ناک دو، زبانیں اتنی، دانتیں اتنی، اور زبان ایک، دل ایک، دل بھی ایک ہے اور زبان بھی ایک ہے۔ دو نہیں دیا زبان اور دل بھی دو نہیں دیا۔ پھر دل دیا تو دائیں طرف نہیں دیا، ہر چیز کی شروعات دائیں سے، کچھ تقسیم کرو تو دائیں سے۔ مسجد کے صف میں اگر تعداد زیادہ ہو تو دائیں، ہر چیز دائیں سے، کھاؤ تو دائیں سے،
پیو تو دائیں سے، لیکن دل بائیں کیوں دیا؟ اور پھر دل ایک کیوں دیا؟ سنیں، دل ایک اس لیے دیا گیا جس کا جواب سرکار عالم پناہ نے اپنے فرمان عالی شان میں ہم غلاموں کے لیے عطا کر دیا۔ سنا سنا محبت کرو، کیونکہ دل ایک ہے۔ جس دل میں محبت ہوگی وہاں نفرت نہیں آ سکتا، جس دل میں محبت ہوگی وہاں بغض نہیں آ سکتا، جس دل میں محبت ہوگی اس دل میں کینہ نہیں ہو سکتا، جس دل میں محبت ہوگی اس میں فریب نہیں ہو سکتا، جس دل میں محبت ہوگی اس دل والوں میں دھوکہ نہیں ہوگا۔ پتہ کیا چلا کہ اگر محبت کا دعویٰ اور اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر کسی سے مکر و فریب نہیں کر سکتے۔ اگر تم اپنی محبت میں سچے ہو تو کسی سے کینہ نہیں رکھ سکتے، اگر تم اپنی محبت میں سچے ہو تو کسی سے دشمنی نہیں رکھ سکتے، اگر اپنی محبت میں سچے ہو تو پھر اس دل میں بغض نہیں آ سکتا۔ یا تو پھر یہ کہو کہ محبت نہیں ہے بغض ہے۔ جب آپ ایک جملہ ہے بھائی، ایک ماں کا دو بیٹا ہے تو بھائی، لیکن باپ بھی الگ ماں بھی الگ، لیکن جب وہ رشتے سے جڑا ہے، عالم پناہ کا سلسلہ وارثیہ کا دامن پکڑا ہے، تو پھر وہ بھی بھائی بنا، وہ بھی بھائی بنا۔ لیکن اس بھائی میں فرق دیکھیں کہ جب یہ بھائی بنا ہے تو پیر بھائی ہے، بھائی بعد میں آتا ہے، پیر کا نام پہلے آتا ہے۔ غور کریں آپ، بھائی بعد میں آتا ہے، پھر بھائی کا نام، پیر کا نام پہلے آتا ہے۔ یعنی یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جب بھائی کا نام لوگے تو پہلے پیر ادا کرنا پڑے گا، اور جب پیر ادا کرنا پڑا تو جہاں پیر کی محبت ہوگی اس دل میں بھائی کی محبت ہوگی، بھائی سے نفرت نہیں ہوگا۔ اس لیے دل کو صاف کرنا پڑے گا، دل سے قدرت کو نکالنا پڑے گا، دل سے بغض کو دور کرنا پڑے گا۔ اور میرے بھائی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کا مفہوم کیا ہے؟ اس آیت مقدسہ میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو متنبع کر دیا، آگاہ کر دیا، اور کہا اگر تم سے کوئی ظلم ہو جائے، تم سے اگر کوئی گناہ ہو جائے، اور جب گناہ کر لو، انسان ہے ہم، کوئی بھی اس مجلس میں ہو، مجلس کے باہر ہو، بڑی سے بڑی مسجد کا امام بن جائے، بڑے سے بڑے مدرسے کا مفتی بن جائے، عالم بن جائے، حافظ بن جائے، مولانا بن جائے، حتیٰ کہ پیر بن جائے، فقیر بن جائے، لیکن ہاں ایک نسبت کو الگ کر کے رکھنا، جس نسبت میں خون مصطفیٰ شامل ہو، کیونکہ ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ہم نسیان ہیں، ہمارے وجود میں گناہ ہے، ارے بولیے نا زور سے، ہمارے وجود میں گناہ ہے، لیکن ایک ذات ہے جسے آل نبی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، آل نبی کہتے ہیں کیونکہ ان کا وجود مٹی سے نہیں نور سے ہے، تو وہ نسل جو ہے گناہ سے پاک ہے، وہ نسل گناہ سے محفوظ ہے، اور ہم انسان ہیں، نسیان سے بنے ہیں، ہم سے گناہ ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے گناہ کبیرہ نہ ہو، گناہ صغیرہ ہو، لیکن ہوگا۔ اور اسی لیے اللہ نے اس آیت مقدسہ میں ہمیں اور آپ کو متنبع کر دیا، آگاہ کر دیا کہ کوئی گناہ ہو جائے، ظلم ہو جائے، تو اللہ کہتے
دے رہا ہے جاؤکا، جاؤکا، تم میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ. سبحان اللہ. کہاں چلے جاؤ؟ محبوب کے بارگاہ. کہاں جاؤ؟ محبوب کے بارگاہ. محبوب کی بارگاہ میں جاؤ. ایک پروردگار گناہ ہم سے ہو تو ہم خانہ کعبہ نہ جائیں، صفا مروہ پہ نہ جائیں، مزدلفہ و عرفات میں نہ جائیں، مقام ابراہیم پر نہ جائیں. کہا نہیں نہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، مصطفیٰ زمین کے اوپر بھی رہے تو جاؤکا، مصطفیٰ زمین میں رہے تو جاؤکا، یعنی حیات سے رہے تو نبی کی بارگاہ میں، اور ظاہری حیات کے بعد جو ہے اپنے مزار میں رہے تو جاؤکا مصطفیٰ کی بارگاہ. کیونکہ جاؤکا مطلق ہے، حیات زندگی کے لیے بھی ہے اور بعد وصال کے لیے بھی ہے. جاؤ کا وہاں چلے جاؤ، اللہ بھیج رہا ہے. جاؤ، کعبہ نہیں بھیجا. کیوں نہیں بھیجا؟ کہ ہندوستان میں رہو گے، بنگال میں رہو گے، بہار میں رہو گے، یو پی میں رہو گے، دنیا کے کسی کونے میں رہو گے، اگر گناہ کر لو گے، اگر کہہ دیتا مکہ چلے جاؤ تو جہاں بھی رہو گے مکہ جانا پڑتا. لیکن جاؤ کا مصطفیٰ کی بارگاہ میں. کہا کیوں؟ تو اس آیت کی تفسیر میں علماء نے فرما دیا کہ سن، کعبے کا کوئی وارث نہیں ہے اور مصطفیٰ کے وارثین ہیں، مصطفیٰ کے وارث ہیں. تو اگر گناہ ہو اور اللہ کہہ دیتا کعبے میں چلے جاؤ تو دنیا کے کسی کونے میں رکھ کر گناہ کرتے، بخشش کے لیے، شفاعت کے لیے، مغفرت کے لیے خانہ کعبہ ہی جانا پڑتا. لیکن اللہ نے کعبہ نہیں بھیج کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیج دیا کہ جاؤ کا، کیونکہ کعبے کا کوئی وارث نہیں ہے، مصطفیٰ کے وارثین ہیں. اگر مصطفیٰ مدینے میں ہے تم مدینے میں چلے، اور تم مدینے سے دور ہو، مدینہ نہیں جا سکتے، تو مصطفیٰ کے وارثین کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وارثین کی بارگاہ میں چلے جاؤ. یہ وارثین کون ہیں؟ کہا سنو، نبی کے وارثین کو دیکھنا ہے تو بغداد میں غوث اعظم نبی کے وارثین ہیں، اجمیر میں غریب نواز نبی کے وارثین ہیں، دیوا میں عالم پناہ نبی کے وارثین ہیں، کلیر میں صادق کلیر نبی کے وارث ہیں، چوچا میں مخدوم سملہ نبی کے وارث ہیں. ارے میاں اور لمبا نہ کرو، وقت کو شارٹ کر کے کہہ دو کہ جس بارگاہ میں آج آئے ہو بابا سندر شاہ یہ نبی کے وارثین ہیں. اگر مدینہ نہیں جا سکتے ہو سندر شاہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، سندر شاہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، کیونکہ یہ وارث الانبیاء ہیں، یہ نبی کے وارث ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ نبی کے وارث ہیں. اور یہاں جاؤ تو کیا کرو؟ اے پروردگار، ہم مدینہ نہیں جا سکے، ہم کلکتے میں ہیں، گناہ ہو گیا ہے، ظلم کر لیا ہوں، بخشش چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں. کہا مدینہ نہیں جا سکے، گھبراؤ مت، بابا سندر شاہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ. کہا وہاں جا کر کیا کریں؟ کہا وہاں جا کر کچھ نہیں، ان کو دلوں میں بسا لو، نگاہوں میں جما لو، دلوں میں بسا لو، نگاہوں میں جما لو، اور ان کے وسیلے سے بارگاہ مصطفیٰ میں دعا کر لو. جمال شاہ سندر شاہ تمہاری سفارش مصطفیٰ کی بارگاہ میں کر دیں گے، جمال شاہ تمہاری سفارش مصطفیٰ کی بارگاہ میں کر دیں گے، وارث عالم بنا تمہاری سفارش اپنے نامہ کی بارگاہ میں کر دیں گے. اور جب یہ سفارش کریں گے تو مدینے والے مصطفیٰ وہی سے تمہارے لیے رب کی بارگاہ میں فاستغفر اللہ، فاستغفر اللہ، یہاں جا کر تم استغفار کرو. ذرا قرآن کے آیتوں کو دیکھیں آپ، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں جا کر کیا کرو؟
استغفار کرو، التجائے کرو، معافی مانگو، اور جب یہاں التجائے پیش کرو گے تو صاحب مزار تمہارے دلوں کو دیکھیں گے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. تم نہیں دیکھو گے لیکن وہ تمہارے دلوں کو دیکھیں گے. نہیں، یہ آنے والا آیا ہے، یہ چاہنے والا آیا ہے، یہ ماننے والا آیا ہے، یہ محبت کرنے والا آیا ہے، عقیدت سے آیا ہے، محبت سے آیا ہے، دلوں میں عشق لے کر آیا ہے. تو جب وہ دل دیکھیں گے وہ تمہاری صورت نہیں دیکھیں گے کہ کالا آیا ہے کہ گورا آیا ہے، وہ تمہاری صورت نہیں دیکھیں گے شہری آیا ہے کہ دیہاتی آیا ہے، وہ تمہاری صورت نہیں دیکھیں گے کہ خان آیا ہے کہ انصاری آیا ہے. وہاں صورت نہیں دیکھی جاتی، وہاں شکل نہیں دیکھی جاتی، آنے والوں کے دل کو دیکھا جاتا ہے، غلاموں کے دل کو دیکھا جاتا ہے. اور دیکھ لیا یہ دل صاف لے کر آیا ہے، محبت لے کر آیا ہے، عقیدت لے کر آیا ہے. تو قرآن کہتا ہے جب جا کر تم وہاں استغفار کرو گے تو وہ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، اب رسول کی بارگاہ سے تمہاری سفارش ہو جائے گی، بارگاہ مصطفیٰ سے سفارش ہوگی. اور جیسے ہی مصطفیٰ کی بارگاہ سے سفارش ہو جائے گی تو آگے قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. ادھر تو نے لب کھولا ادھر مغفرت کا دروازہ کھل گیا، ادھر بخشش کا دروازہ کھل گیا، ادھر نجات کا دروازہ کھل گیا. لیکن طریقہ کیا دیا گیا؟ ڈائریکٹ مت آنا، ڈائریکٹ مت آنا، میرے محبوبوں کے وسیلے سے آنا، میرے محبوبوں کے وسیلے سے آ جانا. تو اب نبی کا آپ کے وارث جس کا نام ہی وارث علی ہو، ایسا وارث کہ نام ہی وارث علی ہو. وارث میں 4 حرف اور علی میں 3 حرف. کبھی آپ نے ملا کر دیکھا 4 اور 3 7 کی تعداد؟ اور یہ 7 کیا ہے؟ یہ 7 جہنم کے دروازے ہیں. کہہ دیجئے سبحان اللہ. یعنی جس دل میں وارث علی ہو وہ دل والا کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں. اب بتاؤ ایک علی کے بیٹے سے محبت کر لی تو 7 دروازہ جہنم کا تیرے لیے بند ہو گیا. تو جو کربلا میں تھے 12 ایمان ہیں اور نسل قیامت تک آئے گی، ان بیٹوں سے محبت کر لو گے تو پھر کتنا درجہ بلند ہوگا، پھر مقام کتنا بلند ہوگا، پھر عظمتیں کتنی بلند ہو جائیں گی. سے محبت کی تو اس کے نام کی عدد ہی تمہیں بتا دی کہ تیرے لیے جہنم کے دروازے بند. وارثیوں ناز کرو اپنی مقدر پر کہ اس آیت کی روشنی میں وارث پاک سرکار عالم بنا عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ اس آیت کی روشنی میں وارث نبی ہیں اور وارث علی بھی ہیں، وارث نبی بھی ہیں اور وارث علی بھی ہیں. یہ آیت کی روشنی میں قرآن کی ان آیتوں کے تحت. لیکن اب نسل کی بات آ جائے، خون کی بات آ جائے تو حسین کے 26ویں پشت میں، کہہ دیجئے سبحان اللہ، حسین پاک کے 26ویں پشت میں. اور آگے بڑھ جائیں تو علی تک 27ویں پشت، نبی تک جائیں تو 29. لیکن یہ 26 کو غور کیا آپ نے کہ نام میں 7 حرف اور پشت میں جو آئے وہ 26، اور جب 26 کو جوڑا تو 6 تو 8. ارے بولیے نا، 6 تو 8. نام بتا رہا ہے کہ اگر محبت ہو گئی عالم بنا سے تو جہنم کے 7 دروازے بند. اور 26واں پشت بتا رہا
چیزوں سے اگر محبت کر لو تو پھر کیا ملے گا؟ حضرات وقت کی قلت دامنگیر ہے. میں نے جو کہا تھا کہ نبی کے وارثین یہی لوگ ہیں. حقیقت میں حق ہو تو عالموں کو پہچاننا مشکل ہے کہ وارث ہیں یا نہیں ہے. توجہ چاہوں گا حاجی صاحب قبلہ. عالم کو پہچاننا مشکل ہے. اس لیے مشکل ہے بڑی ذمہ داری سے مسجد میں گیا ہوں. نبی کی ایک حدیث آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ زمانہ آئے گا عالم جب قیامت قریب آئے گا تو اس کی ایک علامت بتا دوں. پہلی علامت یہ کہ قرآن کو بیچا جائے گا. کیا بیچا جائے گا؟ قرآن کو بیچا جائے گا. اور قیامت کے قریب ہونے کی علامت دوسری نبی نے یہ فرمایا کہ عالم جاہلوں کی غلامی کرے گا. عالم جاہلوں کی ارے بولیے نا غلامی کرے گا. تو اب جاہل میں کوئی غریب کی غلامی نہیں کرتا. اگر کوئی غریب کہے حضرت میرے گھر میں قدم رکھ دیجئے تو آج تو فرصت نہیں ہے. لیکن کوئی باری والا، کوٹھے والا، بلڈنگ والا، محل والا کہے حضرت 12 بجے رات میں آ جائیے تو بس بستر سے اٹھ کے آ رہا ہوں. یہ محبت نہیں ہے. محبت انسان سے نہیں کیا، محبت تو نے مال سے کیا ہے. اگر انسان سے محبت ہوتی تو غریب بلاتا وہاں بھی جاتا، امیر بلاتا وہاں بھی جاتا. تو آقا نے فرمایا تھا قیامت کے قریب آنے کی ایک علامت یہ ہے کہ عالم جاہلوں کی غلامی کرے گا. تو اب پہچاننا مشکل ہو گیا کہ کون عالم وارث الانبیاء ہے، کون عالم نبی کے. میری باتوں کو سن کے علامت دیجیے، میں بہت گہرائی میں بتا رہا ہوں. کون عالم وارث الانبیاء ہے پہچاننا مشکل، لیکن اللہ والوں کو پہچان لو کیونکہ یہ اللہ والے ہی، اولیاء اللہ ہی حقیقت میں وارث الانبیاء ہیں. حقیقت میں وارث الانبیاء ہیں. حقیقت میں یہ اللہ والے ہی وارث الانبیاء ہیں. اور سن کر دینا، کوئی یہ کہہ رہا یہ فقیر ہے، یہ رام بھوج ہے، یہ پڑھا کہاں ہے؟ کسی مدرسے میں تو گیا نہیں، کسی کتابوں کو تو پڑھا نہیں، یہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں ایک چیز بتا دوں، کتابوں کا پڑھا ہوا انسان بھول جاتا ہے، نگاہوں کا پڑھا ہوا انسان بھولتا نہیں ہے. بولیے زور سے. سرکار عالم پناہ کی تاریخوں میں آپ کو ملے گی بڑے بڑے پنڈت آئے تھے بارگاہ عالم پناہ میں، اور جب سرکار کے قدم کو چوما تو وہ پنڈت نہیں رہا، علم معرفت کا خزانہ لے لیا، علم لدنی کا خزانہ حاصل کر لیا، علم شریعت، علم طریقت مل گیا. کیونکہ وہ کتابوں سے نہیں، عالم پناہ نے نگاہوں سے عطا کیا ہے، نظروں سے عطا کیا ہے، نگاہوں سے پلایا. اس لیے کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ مدرسہ میں پڑھے گا تب ولی بنے گا. کسی بھی کتاب میں. اور میاں ایک بات بتا دوں بہت باریکی، یہی تو خصوصیت ہے فاطمہ کے لالوں کی. دوسرے کے لالوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، فاطمہ کے لالوں کی خصوصیت ہے جو علم لدنی جو مصطفیٰ کو عطا کیا گیا تھا، اور جب مصطفیٰ آئے تو وہ علم، وہ راز صدیق اکبر کو نہ ملا، عمر فاروق کو نہ ملا، عثمان ذوالنورین کو نہ ملا. وہ علم، وہ راز اگر کسی کو ملا ہے تو اس ذات کا نام علی شیر خدا ہے، مشکل کشا ہے، مرتضی ہے، وجہ اللہ الکریم ہے، جنہیں راز خداوندی عطا کیا گیا. اور جب علی کو یہ راز مل گیا تو اب یہ راز ایسا ہے جو علی نے عطا کیا ہے تو اپنے بیٹوں میں تقسیم کیا ہے، اپنے نسلوں میں تقسیم کیا ہے. یہی وہ علم ہے جو علی سے چلا تو حسن نے، حسن سے
اسی لیے سرکار عالم پناہ کو وارث علی کہتے ہیں۔ وارث علی کا معنی یہ نہیں ہے کہ دولت کے خزانے کا وارث، سونے کے خزانے کا وارث، دینار و درہم کے خزانے کا وارث، بلکہ وارث علی کے علم کے وارث کو وارث علی کہتے ہیں۔ علی کے علم کے وارث کو وارث علی کہتے ہیں۔ اور جہاں علی ہو وہی خزانہ ہے، جہاں علی ہو وہی مال ہے، وہی دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ دنیا چاہو تو مل جائے، دنیا، آخرت چاہو تو آخرت مل جائے۔ حضرات محترم، بس انہی اشعار پر میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔ اسی لیے مولا کی شان، مولا کا مقام بیان کرنے والوں نے جب بیان کیا تو قلم اٹھایا اور لکھ دیا، حیدریم قلندرم مستم، حیدریم قلندرم مستم، بندے علی مرتضی ہستم، بندے علی مرتضی ہستم، اور پیشوائے تمام رندم، جتنے محفل میں ہیں پیشوائے تمام رندم کہ سگے کوئے شیر یزدانم۔ علی شیر ہیں تو جنگل کے شیر نہیں ہے، خدا کے شیر ہے، خدا کے شیر کا نام علی ہے۔ تو جب جنگل کا شیر اگر کہیں آ جائے تو علاقہ خالی ہو جائے، محلہ خالی ہو جائے، تو جو خدا کا شیر ہوگا پھر اس کی شان کا کیا عالم ہوگا کہ سگے کوئے شیر یزدانم، چوں علی شیخ من زبردستا کہ من غلام علی زبردستم۔ بس ایک نعرہ ہے علی کا، اگر لگا